أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 5 میں سورہ نساء کی آیت نمبر 128 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان دونوں یعنی میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی بھی قسم کی صلح کر لیں، یعنی آپس میں معاملات طے کر لیں، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، اور اگر احسان اور تقوی سے یہ کام لیں تو جو کچھ بھی کریں گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بعض اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا، وہ اس سے بے رخی اختیار کر کے طلاق دینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے، یعنی وہ شوہر سے یہ بات کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے فلاں فلاں حق کے معاملہ میں آپ سے مطالبہ نہیں کروں گی، لیکن آپ مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیں۔ اور ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے شوہر کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اس پر آمادہ ہو جائے اور طلاق پر اصرار نہ کرے، اس لیے کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اللہ رب العزت نے نصیحت فرما کر اسے ترغیب دے دی کہ دل نہ ملنے کے باوجود بیوی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے، والصلح خیر وأحضرت الأنفس الشح، یعنی ہر ممکن وہ کوشش کرے کہ اگر دل نہیں بھی ملتا تو اس کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرے، اسے طلاق دے کر بے سہارا نہ کرے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس کے ممکن حد تک جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے، اس لیے کہ اگر وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس طرح کرے گا تو اللہ رب العزت اس کا اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اسے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق صحابہ اکرام نے اس کے ضمن میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، جس بات کی طرف اصل میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا۔ چونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعارف کا۔ کل کے درس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف پیش کیا گیا، اور آج کے اس درس اور اس گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو ہوگی۔ ان کا نام سودا تھا اور قبیلہ عامر سے ان کا تعلق تھا، جو قریش کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری زوجہ محترمہ، ان کا پہلا جو نکاح ہے وہ سکران جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کے ساتھ ہوا۔ یہ جب ان کے نکاح میں تھیں تو اس وقت ان کو دو مختلف قسم کے خواب آئے، جسے
طبقات ابن سعد کے اندر ابن سعد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جب سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سکران رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کر میری گردن کو چھوا۔ یہ خواب انہوں نے اپنے خامد سکران سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں انتقال کر جاؤں گا اور آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہیں اور ان پر چاند ٹوٹ کر گرا ہے۔ یہ بھی انہوں نے اپنے خامن سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں چند دنوں میں فوت ہو جاؤں گا اور پھر آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ چنانچہ اسی روز سکران بیمار ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور کچھ عرصہ کے بعد پھر ان کا نکاح یعنی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ یہ ابتدائے اسلام میں مشرف با اسلام ہوئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کے شوہر نے بھی دعوت اسلام پر لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لحاظ سے دونوں میاں بیوی قدیم الاسلام ہیں۔ ہجرت حبشہ اولا کے وقت تو دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے اور کفار مکہ کی سختیاں جھیلتے رہے، لیکن جب مشرکین کے ظلم و ستم کی انتہا نہ رہی تو مہاجرین کی ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی آمادگی کا اظہار کیا، تو ان 82 یا 86 مردوں اور 17 عورتوں میں سے 2 یہ میاں بیوی بھی تھے، یعنی سیدہ سودا اور ان کے خامد سکران بن عمرو، ان دونوں نے بھی وہاں پہ ہجرت کی۔ کئی برس گزارنے کے بعد جب سیدہ سودا واپس آئیں اور ان کے خامد یعنی سید سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ہوا۔ چونکہ جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ نہایت غمگین اور پریشان رہنے لگے، کیونکہ وہ ہر مشکل وقت میں آپ کی غمخواری اور غم گساری کرتی تھیں۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر عثمان بن معزون رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو ایک مونس اور غم گسار رفیق حیات کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ کے اماں سے وہ سیدہ سودا اور ان کے والد ماجد کے پاس گئیں۔ سیدہ خولہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ سیدہ خولہ کہنے لگیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف پیغام نکاح دے کر کے بھیجا ہے۔ انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور کہنے لگیں کہ آپ میرے والد سے یہ بات کریں۔ تو سیدہ خولہ نے ان کے والد سے بات کی، تو جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی بیٹی کی رضا پوچھی۔ تو سیدہ خولہ نے کہا کہ وہ اس بات پہ راضی ہیں۔ انہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا تو دونوں باپ بیٹی اس بات پہ ایگری ہوئے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سارے مراتب طے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے۔ سیدہ سودا کے والد نے خود نکاح پڑھایا اور ان کا 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد سیدہ سودا کے بھائی عبداللہ بن زمعہ جو اس وقت تک ابھی دولت ایمان سے محروم تھے، وہ آئے اور انہیں جب یہ معلوم ہوا تو انہیں بہت افسوس ہوا اور اپنے سر میں خاک ڈالی، لیکن جب بعد میں وہ دولت اسلام سے مشرف ہوئے تو ساری زندگی اپنی اس حماقت پہ افسوس کرتے رہے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ سودا کے نکاح سے قبل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا، اور تحقیقی بات بھی یہی ہے کہ نکاح پہلے سیدہ عائشہ کا ہوا اور پھر بعد میں سیدہ سودا کا ہوا، لیکن رخصتی سیدہ سودا کی پہلے ہو چکی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بعد میں ہوئی۔
ان کے عام حالات اتنے زیادہ کتابوں میں مذکور نہیں ہیں۔ بہرحال نبوت کے 13ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں سے سیدنا زید بن حارثہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ سیدہ سودا اور دیگر اہل خانہ کو مدینہ طیبہ لے آئیں۔ چنانچہ وہ سیدہ سودا، سیدہ فاطمہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے ساتھ مدینہ میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے ان کے رہنے کے لیے مکان تیار کروا لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بھی مدینہ آ گیا اور یہاں کچھ عرصہ کے بعد پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سیدہ سودا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو عورتیں موجود تھیں، جن میں سے ایک بوڑھی خاتون اور دوسری جوان۔ تو دونوں میں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گپ شپ اور مذاق بھی ہوتا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز سیدہ سودا ہمیں ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ جب وہ آ کر بیٹھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور میرے درمیان بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں میری طرف تھا اور دوسرا سیدہ سودا کی طرف۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریرہ بنا کر لائی۔ میں نے سودا کو بھی کھانے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے ازراہ مذاق ان سے کہا کہ یا تو آپ اسے کھائیں ورنہ میں آپ کے منہ پہ اسے مل دوں گی۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے مذاق میں پلیٹ سے تھوڑا سا حریرہ لیا اور ان کے منہ پہ مل دیا۔ جب میں نے یہ عمل کیا تو انہوں نے بھی یہی عمل میرے ساتھ دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ مسکرائے، یعنی خوش طبعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی اور آپ نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ دو سونکنوں کا آپس میں ایک سلوک در حقیقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر کسی شخص کے نکاح میں 2 یا 3 یا 4 خواتین موجود ہوں تو انہیں آپس میں کس طرح رہنا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں انہوں نے عرصہ گزارا اور پھر ایک موقع کے اوپر انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، تو اس موقع کے اوپر انہوں نے ایک عمل کیا۔ در حقیقت جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ سیدہ سودا کو یہ خدشہ لاحق ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے طلاق نہ دیں بلکہ اپنے ہاں رکھیں اور میں اپنی باری عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فرمائش کو پورا کیا۔ تو اس کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ یعنی اللہ رب العزت نے بھی اس بات کی تائید کی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انہیں طلاق نہ دی اور انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ کو ہبہ کر دی۔ تو یہ ان کے فضائل و مناقب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہمیں دل و جان کے ساتھ محبت کرنے کی، ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بات فرما دی کہ وہ ساری کی ساری مومنین کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ تو ہمیں جس طرح ہم اپنی ایک ماں کی عزت اور قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس بارے میں کسی قسم کا کوئی کینہ اور بغض رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں ایسے شخص کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ جس شخص کے دل میں نبی کے گھرانے کا بغض ہو اس شخص کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔
جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج اولاد کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی محبت اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد